قاری صاحب، سلامتی کونسل کا آج کا اجلاس جس میں پاسداران انقلاب پر پابندی کا مطالبہ کیا امریکہ نے، اور یہ بھی کہا ہے کہ ہم اسرائیل کی حمایت کریں گے۔ جی میرے خیال سے جو اسپیکٹرم ہے پورا اس وقت مڈل ایسٹ کا، وہ اب پھیل رہا ہے۔ بات اب مڈل ایسٹ سے اوپر، چونکہ اس کے اندر سپر پاورز جو ہیں وہ بھی داخل ہو رہی ہیں۔ داخل تو وہ پہلے بھی تھی، لیکن اب کھل کے ان کے بیانات ہمارے سامنے آئے ہیں، تو جو اسپیکٹرم ہے میرے خیال سے یہ وائڈر ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ سارا فوکس جو ہے وہ غزہ کی تباہ کاری سے، لبنان کی پینیٹریشن اور انٹرفیرنس سے ہٹ کے فوکس ایران پہ شفٹ ہو گیا ہے۔ ہر بات میں ایران، ہر بات میں ایران آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ چاہے وہ سلامتی کونسل کا اجلاس ہے، وہاں پر جو تقاریر ہوئی ہیں جن لوگوں نے کی ہیں، وہاں پر جو اسرائیلی مندوب اور ایرانی مندوب کے بیچ جو بحث ہوئی ہے، جو G7 کی اسٹیٹس کہہ رہی ہیں، تو پتہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ فوکسڈ ہے اب ایران پر۔ ان کو ایران کو کیا نئی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، کیا کیا اس کو کہا جا رہا ہے، اس کی تفصیل میں ہم بعد میں جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک اور صورتحال خوفناکی کی طرف اشارہ کرتی ہے، وہ ہے کہ حسن نصر اللہ اور جو اسماعیل ہانیہ کی شہادت ہے، اس کے حوالے سے لبنان میں بھی اور ایران میں بھی بہت خدشات جنم لے رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس پرسیشن کے ساتھ ان دونوں کی شہادت ہوئی ہے، یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ان کی اپنی صفوں میں اسرائیلی جاسوس نہ ہوں۔ بالکل۔ اس لیے کہ اتنی پرسیشن سے کہ جس کمرے میں وہ ٹھہرے ہیں، جس بلڈنگ کے جس کمرے میں، جس شہر کی جس بلڈنگ کے جس کمرے میں ٹھہرے ہیں، وہاں پر ہی پرسیشن کے ساتھ میزائل گرے گا۔ یہ اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا کہ کسی بھی اسرائیلی جاسوس نے یا کسی غدار نے وہاں پر چپ رکھی ہو۔ یہ چپ کے اوپر پرسیشن کے ساتھ اٹیک کی پوری ہسٹری موجود ہے افغانستان میں۔ افغانستان میں نیٹو کی فورسز نے جتنی کلنگ کی ہیں وہاں کی لوکل آبادی کی، وہ ساری یہ چپس رکھوا کے، حتیٰ کہ جو بہت بڑے بڑے لیڈروں کی یعنی نیٹو کی بمباری میں ہلاکتیں ہوئی ہیں، وہ سب بھی یہ اسی چپ کا کمال ہے۔ تو ایک بات تو یہ طے ہے کہ unless there was somebody from within، یہ اتنی پرسیشن کے ساتھ دو حملے نہیں ہو سکتے تھے۔ تو اس نے خدشات کو جنم دیا ہے۔ خدشات کہاں ہیں؟ حزب اللہ کے اندر ہیں۔ خدشات کہاں ہیں؟ ایران کے پاسداران کے اندر ہیں۔ اور خدشات کہاں ہیں؟ لبنان اور ایران کے درمیان ہیں۔ تو یہ کوئی عام معمولی صورتحال نہیں ہے، بڑی ڈینجرس صورتحال ہے۔ تو بڑی پھر الارمنگ بات ہے۔ کیسے سکین ہوں گے، کیسے وہ لوگ پکڑے جائیں گے جو سہولت کاری کر رہے ہیں اسرائیل کی، اور اپنے ہی ملکوں کے اندر اپنی ہی لیڈرشپ کو اڑوا رہے ہیں۔ اور ایران کے لیڈرز کی بھی جان پھر ایک طرح سے خطرے میں ہے۔ اسی لیے انہوں نے بروقت جو ہے علی خامنہئی صاحب جو ہیں ان کو ٹرانسفر کر دیا ہے، شفٹ کر دیا ہے ایک محفوظ جگہ پہ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ویسٹ کی طرف سے پریشر اب بڑھایا جائے گا، ایران کے اوپر پریشر بڑھے گا۔ سب سے پہلی جو دکھتی رگ ہے ایران کی، وہ ہے پاسداران۔ اور پاسداران پہ پابندی کی بات جو ہے وہ امریکہ نے بھی کر دی ہے، برطانیہ نے بھی کر دی ہے، فرانس نے بھی کر دی ہے، اور غالباً جو G7 ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گی، اگر آلریڈی نہیں ہو گئی ہے۔ تو پاسداران کے اوپر پابندی لگانے کا جو لوگ سمجھتے ہیں ایران کی سیاست کو، ایران کی جو سسٹم ہے وہاں، انہیں پتہ ہے کہ کتنا کلیدی کردار ہے پاسداران کا۔ پاسداران آر بیسیکلی دا کسٹوڈین آف دا اسلامک ریولوشن۔ ویل ایکوپڈ، ویل ٹرینڈ، وار ہارڈنڈ۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے 10 سال تک عراق کے خلاف جنگ لڑی تھی، اگر آپ کو یاد ہو۔ اور عراق جس کو پوری دنیا کی حمایت حاصل تھی ان ٹرم آف منی اینڈ ان ٹرم آف ویپنز ایٹ دیٹ ٹائم، کچھ نہیں بگاڑ سکا تھا ایران کا۔ فار 10 years they resisted۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا بخاری صاحب، آج کے اجلاس میں سیز فائر کی بھی بات کی ہے انطونیو گوتریس نے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ تو تھرو آؤٹ سیز فائر کی بات کرتے رہے ہیں کہ دو ریاستی حل کی طرف جانا میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ انطونیو گوتریس جو سیکرٹری جنرل ہیں یونائیٹڈ نیشنز کے، پہلے دن سے جب سے یہ کانفلکٹ شروع ہوا ہے، وہ تسلسل کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ انسانی جانوں کا زیاں روکنا چاہیے اور جنگ بندی ہونی چاہیے۔ انہوں نے نہ اپنا موقف بدلا ہے، بلکہ اس کے اندر اور زیادہ ہارڈن کیا اپنے موقف کو کہ فی الفور لڑائی بند ہونی چاہیے۔ اگر ان کی بات مان لی جاتی تو اس کی جو وار ایسکلیشن ہوئی ہے لبنان تک، یہ روکا جا سکتا تھا۔ جو غزہ زمین بوس ہوا ہے وہ روکا جا سکتا تھا۔ جو اتنی نمبر آف پیپل ہیو بین مارٹرڈ، وہ تعداد کو کم کیا جا سکتا تھا۔ جتنی عورتیں، بچے اور بزرگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں،
اس نقصان سے بچا جا سکتا تھا. اینی وے لیکن ان کی بات نہیں سنی گئی. ان کے دو کنسرن ہیں. ایک ایز اے سیکرٹری جنرل آف دا یونائٹڈ نیشن ان کا کنسرن یہ ہے کہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. جس خطے میں جن ملکوں کے درمیان جنگ ہوئی ہے تباہ کاریاں دونوں طرف ہوئی ہیں. آپ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ جنگ میں ایک شخص کا کوئی نقصان نہیں ہوا ایک ملک کا اور دوسرا ملک تباہ ہو گیا. نقصان دونوں طرف ہوتا ہے. تو ان کی ایک تو خواہش یہ تھی کہ ایز سیکرٹری جنرل آف دا یونائٹڈ نیشنز ان کو آرمڈ کانفلکٹ کو روکنا چاہیے. لیکن جو ان کا اس کے بعد دوسرا بڑا کنسرن تھا وہ یہ کہ غزہ واحد ایسی جگہ ہے جہاں پر لارجسٹ نمبر آف یونائٹڈ نیشن ورکرز آفیسرز جو وہاں کام کر رہے تھے, چاہے وہ انروا تھی, چاہے وہ یونائٹڈ نیشن کے ریفیوجی کیمپس تھے, چاہے وہ ہیلتھ کے لوگ تھے. ایک ان کا کنسرن یہ تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں کچھ تقریباً 300 کے قریب ہلاکتیں ہیں ان کی بھی. تو ان کا ڈیول کنسرن تھا اور بالکل جینون ہیومن کنسرن تھا. وی ہیو آلویز سپورٹڈ اینٹونیو گوتریس فار ہز ایفرٹس اینڈ فار ہز کیننس کہ جنگ جو ہے وہ رک جائے. 213 رکنی یہ جو جنرل اسمبلی ہے ریزولوشن بھی پاس کر چکی ہے سیز فائر سے متعلق, پھر بھی نہ تو ہم نے دیکھا غزہ جنگ بندی ہوئی اور اب لیبیا کے ساتھ الگ معاملات ہیں اسرائیل کے, ایران کے ساتھ الگ جنگ چھیڑنا چاہتا ہے. دیکھیے اس کا ایک طویل پروسیس ہم نے دیکھا. جی ایک تو یونائٹڈ نیشن کی خواہش تھی کہ یہ جلدی ہو, پھر اس کے بعد جو سالس بنے اس میں ایجپٹ ہے, اس میں یعنی قطر ہے, اس میں امریکہ ہے, اس میں اور دیگر ممالک ہیں, ایجپٹ ہے. تو ان کوششوں کو ہمیشہ جب وہ کسی نتیجے پر پہنچنے لگتی تھی ہمیشہ نیتن یاہو نے ان کو سبوٹیج کیا ہے. اس لیے کہ نیتن یاہو کا شروع سے ایجنڈا بالکل کلیئر تھا کہ اس نے غزہ کی تباہی کرنی ہے, اس نے لبنان کو تباہ کرنے کا منصوبہ پورا کرنا ہے, اور اپنے جو سب سے بڑا حامی ہے اس کا امریکہ کو خوش کرنے کے لیے اس نے ایران کو بلیڈ کرانا ہے. تو وہ تو ایک ایجنڈے کے اوپر چل رہے تھے. یہ ایجنڈا ان کو کہاں لے کے جائے گا بالآخر, وہ اسرائیل کے لیے کتنی بڑی تباہی کا سامان پیدا کر رہے ہیں, یہ آنے والا وقت جو ہے وہ بتائے گا. ہماری زندگیوں میں یہ ہمارے سامنے آ جائے گا انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے یہ کہ یہ اس قسم کا جو رuthless ایجنڈا ہے ٹو کل ہیومن بینگز یہ کبھی بھی پنپتا نہیں ہے. اچھا بخاری صاحب, امریکہ نے ساتھ دینے کی تو بات کی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جو جوہری تنصیبات ہے ایران کی اس پر اگر اسرائیل اٹیک کرتا ہے تو ہم اس کی حمایت بالکل نہیں کرتے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیٹ از اے سین اسٹیٹمنٹ اور اس کی تعریف کی جانی چاہیے. اس لیے کہ اگر آپ نیوکلیر انسٹالیشن پر اٹیک کریں گے تو نیوکلیر انسٹالیشنز اسرائیل میں بھی ہیں, اور ایران نے ابھی کل ہی ثابت کیا ہے کہ بھائی جان آپ نہ پہنچنے والی جگہ پر نہیں رہتے ہیں. ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ وی کین شاور میزائلز آن تل ابیب ایز اینڈ وین وی لائک. یہ تو کل ثابت ہو گیا. ٹھیک ہے, وہ سارا آئرن ڈوم ووم کا سسٹم جو ہے وہ دھڑام سے زمین پہ گر کے ٹوٹ کے چورا چور ہو گیا ہے. اگر آپ سوشل میڈیا پر چلنے والی فوٹیجز دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسرائیل نے آج تک بھی کبھی اپنا نقصان جو ہے وہ بیان نہیں کیا ہے. ہاں بالکل, ان کا میڈیا دکھاتا ہی نہیں ہے جنگ کے دوران جو نقصان ہوتا ہے. نہ وہ ڈیڈ باڈیز دکھا سکتے ہیں, نہ وہ سیکس دکھا سکتے ہیں جو فوجیوں کی لاشیں آتی ہیں. تو اس اعتبار سے تو اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن سوشل میڈیا جو ہے اس وقت بھی ہماری اسکرین کے اوپر آپ دیکھیں جو منظرنامہ چل رہا ہے, ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ کس رفتار سے راکٹ نہ صرف برس رہے ہیں یا ہوا میں زمین پر پھٹ کتنے رہے ہیں, وہ دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اور بالآخر پھر اسرائیل کو یہ ماننا پڑا کہ جی دیکھیں وہ ہمارے جو ایئرپورٹس تھے, ایئر بیسز تھے, ان کے قریب کی عمارتوں کو تو نقصان پہنچا ہے, وہ جہاں جہازوں کو ٹھیک کیا جاتا ہے وہ ورکشاپ جو ہے ان کو بھی نقصان پہنچا ہے. او بھائی میرے, جب وہاں کی عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے تو بیس کی تو خبر بھی آ گئی اور ساتھ میں فوٹیجز اور تصاویر بھی ہم نے دیکھی ہیں. امریکہ نے تو دکھا دی ہیں کہ یہ اس طرح سے اثر انداز تو ہوا ہے ایران کا. یہ کہنا کہ ان کے راکٹ جو ہے وہ پانی کے بلبلے تھے یہ نہیں ہوتا ہے, تو ڈیمیج جو ہے یہ کولیٹرل ڈیمیج اس کا ضرور ہوتا ہے جب اس طرح کی یعنی. ابھی ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. اچھا بخاری صاحب, اب جو G7 ممالک ہیں انہوں نے جو پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ایران پر, جو بائیڈن نے بھی جیسے بات کی کہ ہم اس پہ اتفاق کرتے ہیں کہ ایران پر مزید پابندیاں لگا دی جائیں, تو ایران پر تو آلریڈی اتنی پابندیاں لگا دی ہیں, تو ابھی بھی کوئی گنجائش بچتی ہے کہ ایران کو مزید یہ لوگ جن لوگوں نے گلف وار کے بعد سے پابندیوں کی جس کو کہتے ہیں سینکشن رجیم, سینکشن رجیم جنہوں نے دیکھی ہے ان کو یہ بات بڑی اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اس سے آپ ایران کو ڈرا نہیں سکتے. اس لیے کہ جو ہی یہ پابندیاں مور دین 40 ایئرز اب ہونے کو ہیں, تب سے ایران نے یہ فیصلہ کر لیا تھا اس کی لیڈرشپ نے کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ سیلف ریلائنس کی طرف جائیں.
آپ جب تک دوسروں کے ہاتھ دیکھتے رہیں گے, آپ جب تک دوسروں سے توقع رکھتے رہیں گے, آپ ایک قوم کی حیثیت سے کبھی پنپ نہیں سکتے ہیں. اس کا ہم نے نتیجہ دیکھا. میں چونکہ آئی ہیو بن ٹریولنگ ٹو ایران مور آفٹن, تو میں نے دیکھا وہاں پر کہ وہ ایئر سپیس کی ٹیکنالوجی میں پہنچے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنی 3 سیٹلائٹ چھوڑے ہوئے ہیں وہ فضا میں, یاد ہے آپ کو. اس کے بعد ہم نے دیکھا وہاں کہ انہوں نے اپنا ڈرون سسٹم بنایا ہے, اور ان کے ڈرون جو ہیں وہ انہوں نے ناک میں دم کیا ہوا ہے. اس کے بعد انہوں نے اپنا میزائل سسٹم بنایا ہے, اور یہ جتنے میزائل ابھی چلے ہیں ان کا یہ دیز آر دا لائٹر ورژنز آف آر میزائلس. جب باری آئے گی بڑے میزائل کی تو لگ جائیں گے پتے. تو ایک تو یہ کہ سیلف ریلائنس پر جو قومیں جاتی ہیں وہ ان کو سینکشن سے نہیں ڈرا سکتے آپ. ٹھیک ہے جی. اچھا بخاری صاحب, یہ تو سینکشنز کی بات ہوگی. جس طرح سے پہلے بھی ہم جوہری تنصیبات کی بات کر رہے تھے کہ امریکہ نے کہا کہ ہم سپورٹ نہیں کریں گے اس چیز میں, تو اب اسرائیل کے پاس کیا آپشن ہے؟ اسرائیل پھر بھی ایران پر اٹیک کرے گا؟ دیکھیے اٹیک تو اس نے کرنا ہے. یہ بالکل اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ یہ آپ کی پریسٹیج کا اور آپ کی کیپیسٹی کا امتحان ہوتا ہے کہ آپ, اسرائیل نے ایران میں گھس کے اسماعیل ہانیہ کو شہید کیا, ایران نے کہا ہم بدلہ لیں گے. ٹھیک ہے. لبنان میں حسن نصر اللہ کو آپ نے شہید کیا, حزب اللہ کہہ رہی ہے ہم بدلہ لیں گے. اسی طریقے سے جو حملہ ایران نے کیا ہے, اسرائیل کے پاس اپنی پریسٹیج بچانے کا ایک ہی حل ہے کہ وہ اٹیک کرے. لیکن امریکہ اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں سنبھل کے, ان کی نیوکلیئر انسٹالیشن کو مت چھیڑیے گا, بیکاز دین اٹ ول بی اے کولیٹرل ڈیمیج. آپ دیکھیں نا, جہاں نیوکلیئر بمز خدا نہ خواستہ پھٹیں گے تو وہ صرف ایران کے لوگوں کو پوچھ کے پتہ تو نہیں نقصان پہنچائیں گے نا, اس پورے خطے میں کیا تباہی مچے گی اس کے اثرات کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ایک بات. دوسری بات کہ ایران کے پاس بھی پھر کیپیسٹی ہے ٹو ریٹیلیٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات جو ہم یاد دہانی صرف کرانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ ایران نے کہا تھا کہ وین ایور کسی بھی وجہ سے, چاہے اسرائیل چاہے امریکہ, ہماری نیشنل انٹیگریٹی اسٹیک پر ہوگی تو ہم جتنے بھی اس پوری ریجن میں امریکہ کے ٹارگٹس ہیں, جن میں اڈے ہیں ان کے, جن میں بیسز ہیں ان کی, ترکی میں نیٹو بیٹھی ہوئی ہے 40,000 ٹروپس کے ساتھ, مختلف جگہ میں یہ جو سمندر ہیں اس میں کئی جگہ ان کے اڈے ہیں, بحری اڈے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ پھر ان کی بھی خیریت کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ وی ول اٹیک دم. یہ باقاعدہ کہا گیا ہے کہ اگر ایران کی گردن دبوچنے آپ آئیں گے تو گردن آپ کی کے اوپر بھی ہاتھ جائے گا. اینڈ آئی ٹیل یو ون تھنگ, واٹ ایور ایران سیز, آپ نے سنا تھا کتنا پروپیگنڈا ہوا سوشل میڈیا کے اوپر کہ وہ بھاگ گیا جی ایران, وہ دھمکی دے کے جی پھر چلا گیا جی, وہ جی کچھ نہیں کرنا جی انہوں نے, یاد ہے نا آپ کو. بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ بھی بحث میں الجھتے تھے اس کے اوپر, لیکن ہم نے الٹیمیٹلی دیکھا کہ وہ جو لال جھنڈا لہرایا گیا تھا اس کی بلاخر لاج رکھی گئی ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ, مجھے یہ پتا ہو نا کہ میری زندگی سٹیک پر ہے, مجھے پھر آپ کی اور آپ کے ہمدردوں کی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ٹھیک. When it's a question of my neck, then it's a question of everybody's neck. جی بخاری صاحب, اب سعودیہ کا کیا رول آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے سعودی عرب اس ریجن میں سٹیک ہولڈر ہے. ٹھیک ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے اوپر. سعودی عرب بے پناہ سپورٹ کرتا رہا ہے پیلسٹینینز کو, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. ایز فار ایز مٹیریل ہیلپ از کنسرن بہت زیادہ, لیکن امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کی وجہ سے تھوڑی سی لیمیٹیشنز ہیں وہاں کی لیڈرشپ کی. لیکن اب ہم نے دیکھا کہ سعودی لیڈرشپ اب انسسٹ کر رہی ہے کہ 2 ریاستی حل کے علاوہ اور کوئی سلوشن نہیں ہے اس مڈل ایسٹ کے اس کانفلکٹ کا, جس کے نتیجے میں غزہ زمین بوس ہوا ہے. دیئرفور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اور کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پر ان کو تعلقات, ڈپلومیٹک تعلقات قائم کرنے تھے اسرائیل کے ساتھ, انہوں نے وہ سسپینڈ کر دیا ہے. یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے. ابھی فیل نہیں ہو رہا نیتن یاہو صاحب کو. اگر مسلمان ممالک نے اپنے تعلقات کا منقطع کر لیے جن کے ہیں, اور جو ان کے ساتھ تعلقات بنانا چاہتے ہیں انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے نہیں بنانے ہیں, اسرائیل ول بی اے لینڈ لاک کنٹری. امریکہ سانس تو نہیں لے سکتا نا اسرائیلیوں کے لیے آ کے, رہنا تو اسی ریجن میں ہے نا. اور اگر بلاکڈ ہوگا تو آپ سوچیں کیا بنے گا. تو امریکہ کے سپورٹ بھی کام نہیں آئے گی. آپ کو میں ایک واقعہ بتا دیتا ہوں نا. آپ کو یاد ہے ہم نے سلالہ میں ناکہ بندی کی تھی کہ امریکن ٹروپس, امریکن ویپنز نہیں جائیں گے اور نہ ہی کوئی فوڈ جائے گی نیٹو کی فورسز کو جو افغانستان میں تھی. ہفتہ نہیں گزارا, دے ور آلموسٹ بیگنگ, جس کو کہتے ہیں نا پاؤں پڑنا. یہ صورتحال تھی امریکہ کی. تو امریکہ ٹھیک ہے سپر پاور ہے, بٹ دا مائٹیسٹ پاور از ابو.
بالکل ٹھیک کہہ رہے بخاری صاحب آپ. جس طرح سے آج وزیر اعظم شہباز شریف کی ملیشین ہم منصب کے ساتھ ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے, انہوں نے بھی اسی چیز پر بات کی ہے کہ سیز فائر ہونا چاہیے, جنگ بندی ہونی چاہیے. ابھی ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.